السلام علیکم ناظرین، میرا نام علی رضا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کراچی ٹوڈے۔ آج ہم بات کرتے ہیں انتخابات کے حوالے سے، کیونکہ جو بھی ڈیوٹیاں سر انجام دیں گے اس حوالے سے کمشنر کراچی کی جانب سے بڑے سخت احکامات جو ہیں وہ جاری ہوئے ہیں۔ مختلف پولنگ سٹاف کے حوالے سے جو ہے ان کی کسی بھی قسم کی چھٹیاں جو ہیں ان کو نہیں دی جائیں گی، اور عام انتخابات کو کہا گیا ہے کہ پرامن بنانا ہے، اور ساتھ ساتھ کون کس لیول پہ کہاں کا تعینات ہوگا اس کے اوپر بھی آج ہم تفصیلات اپنے ناظرین تک پہنچائیں گے، اور ساتھ ساتھ کتنے ارب روپے کے کیمرے لگنے والے ہیں اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ ہمیں جوائن کیا ہے K21 نیوز کے رپورٹر عاطف رضا نے۔ بہت شکریہ عاطف ٹائم دینے کے لیے۔ عاطف ذرا بتائیں نا کیا تفصیلات ہیں، ناظرین تک پہنچائیں۔ جی علی، آپ جیسے سب کو پتا ہے کہ عام انتخابات بہت قریب ہیں، اور اس حوالے سے جہاں سیاسی جماعتیں اور آزاد امیدوار اپنی تیاریاں کر رہے ہیں، وہی حکومت کی جانب سے بھی سیکیورٹی اور دیگر معاملات کے لیے سخت جو ہے انتظامات شروع کر دیے گئے ہیں۔ آج جو ہے الیکشن کے حوالے سے کمشنر کراچی نے بھی سخت احکامات جاری کیے ہیں۔ تمام پولنگ اسٹاف کو کہا گیا کہ کسی صورت چھٹیاں نہ لی جائیں۔ 67,420 پولنگ اسٹاف جو ہے کراچی میں انتخابات کی ڈیوٹی اس وقت سر انجام دے گا۔ پولنگ اسٹاف جو الیکشن ڈیوٹی کے لیے متعین کیے گئے ہیں ان سے ڈیوٹیاں لی جائیں گی، اور اس کے ساتھ جیسے بھی آپ نے بتایا کہ آئی جی سندھ رفعت مختار نے بھی جو ہے اس حوالے سے جو ہے صوبے بھر کے تمام افسران کے ساتھ ایک جو ہے ویڈیو لنک اجلاس کیا ہے، جس میں انہوں نے پرامن بنانے کے لیے بالکل ہدایت جاری کر دی ہے تمام افسران کو کہ افسران دفاتروں سے نکلیں، سیکیورٹی اقدامات کا جائزہ لیں۔ دوسری جانب ایڈیشنل آئی جی کراچی انہوں نے بھی جو ہے سخت احکامات جاری کر دیے، ایون کل ان کی جانب سے سیکیورٹی ہائی الرٹ بھی جاری کر دیا گیا تھا۔ شہریوں سے بھی انہوں نے اپیل کی ہے کہ کسی بھی غیر قانونی سرگرمی کی فوری اطلاع جو ہے مددگار 15 کو دی جائے۔ اچھا علی، جہاں آپ نے بات کی ابھی کہ پولنگ اسٹیشن پر کون کون تعینات رہے گا، تو بالکل پولنگ اسٹیشنوں پہ پولیس اور رینجرز تعینات رہے گی، جبکہ اس سلسلے میں جو ہے احمد شاہ صاحب کا کہنا ہے کہ پولنگ اسٹیشن میں فوج کو بھی تعینات کیا جائے گا۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو تقریباً 62 کروڑ روپے سے زائد کی رقم جاری کی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ 1 ارب 63 کروڑ روپے کی سی سی ٹی وی کیمرے ہیں۔ اچھا عاطف، یہ بڑا ایک اہم معاملہ ہے کہ یہ سی سی ٹی وی کیمرے کیونکہ دن بہت کم رہ گئے ہیں تو ان کو لگنا بھی ہے، اس کے حوالے سے تھوڑا اس کے اوپر بھی تفصیلات دیجیے گا نا، کیونکہ شہر کے اندر البتہ سی سی ٹی وی کیمروں کو لے کر ایک سوال شہریوں کے ذہن میں اٹھتا ہے کہ وہ جتنے ہونے چاہیے وہ لگے ہوئے نہیں ہیں۔ علی، یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ سی سی ٹی وی کیمرے کے حوالے سے پریشانی ہے، لیکن اگر ہم شہر کے ہمارے ڈائمنشن دیکھتے جائیں نا، تو اس وقت سیکیورٹی کے حوالے سے ایک چیز یہ دیکھی جاتی ہے کہ لوگوں نے اپنے پرائیویٹ بھی جو ہیں بہت سارے کیمراز جو ہیں وہ انسٹال کیے ہوئے ہیں۔ تو اور یہ سابق آئی جی سندھ تھے غلام نبی میمن صاحب، انہوں نے ایک سلسلہ میکانزم ایسا بنایا تھا کہ جو پرائیویٹ سیکیورٹی کیمراز تھے اس کو بھی اب پولیس کے ساتھ انہوں نے مرج کر لیا تھا، اس کی مانیٹرنگ کو کمیونٹی سیٹ اپ پر، علاقائی سطح پر اس کی مانیٹرنگ قائم کی گئی تھی، تو اس سے بھی بڑی معاونت حاصل ہو رہی ہے۔ اور ابھی آپ نے جسے دیکھا تھا کہ گزشتہ 2-3 دنوں کے دوران کراچی میں سیف سٹی کے پہلے فیز کو جو ہے انہوں نے کراچی پولیس چیف نے جو ہے کہا تھا کہ اپروول ہو گئی اور اس کا سلسلہ افتتاح کر دیا گیا ہے۔ 2 جگہوں پہ کمانڈ اینڈ کنٹرول روم بھی بنائے ہیں۔ یہ ممکن نہ ہو سکے شاید کہ تمام کیمراز انسٹال ہو جائیں، لیکن کافی کیمراز انسٹال ہو رہے ہیں، اور جو شہریوں کے کیمرے ہیں ان کی بھی مدد لی جا رہی ہے۔ تھوڑا سا اس کے حوالے سے بھی بتائیے گا عاطف رضا، کیونکہ صورتحال اور امن و امان کو لے کر جو ہے نا وہ صورتحال خراب بتائی جاتی ہے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے جو ہے تصادم ہوا، اس میں ایک جان ضائع ہو گئی۔ ابھی بھی اطلاعات آ رہی ہیں نیو کراچی کی طرف کہ وہاں پر بھی تصادم کی صورتحال ہوئی ہے، اور اطلاعات ہیں کہ وہاں پر فائرنگ بھی ہوئی ہے۔ تو اس صورتحال کو جو الیکشن سے قبل بنتی جا رہی ہے اس کو نپٹنے کے لیے پولیس کیا کر رہی ہے؟ علی بالکل، جو اگر آپ نے بھی کچھ دنوں پہلے ناظم آباد والا جو واقعہ بتایا اس میں تو واقعی ایک بہت زیادہ خطرناک صورتحال تھی۔ اس میں نہ صرف ایک شخص جو ہے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا، جبکہ 4 زخمی ہوئے، جبکہ وہاں وائلنس ہوا، گاڑیوں کو بھی نظر آتش کیا گیا۔ اس طرح کا کوئی دوسرا واقعہ کراچی میں تاہم رونما نہیں ہوا، لیکن فائرنگ کے واقعات کی کشیدگی اس سینس پہ ہو رہی ہے کہ الیکشن آفیسز بنے ہوئے ہیں یا ریلی نکل رہی ہے تو سیاسی جماعت کے کارکنان ایک دوسرے کے سامنے جب پہنچتے ہیں تو وہاں نعرے بازی ہوتی ہے۔ اب سے کچھ دیر قبل سرجانی اور گلشن معمار کے درمیان ایک فائرنگ کے واقعے کی اطلاع ضرور آئی تھی، تاہم اس کو ابھی تک پولیس یہ ایگزیکٹلی ریویل نہیں کر سکی کہ یہ ریلی پہ فائرنگ ہے یا کوئی پرسنل ڈسپیوٹ ہے۔ اس کی ذرا سے جانچ جاری ہے۔ اس واقعے میں خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، تاہم 7 گولیاں فائر کی گئی ہیں جو گاڑی پہ لگی تھی۔ اس کے حوالے سے اچھا، اس کو بھی پولیس افسران جو ہیں وہ مشکوک قرار دے رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے عاطف؟ اس کی کچھ انفارمیشن سامنے آئی ہے کیونکہ اس کو بھی مشکوک قرار دیا جا رہا ہے؟
बिल्कुल अली, इसमें हमारी हाई ऑफिशियल से बात हुई थी और एसएसपी वेस्ट से भी हमारी बात हुई है। उसमें वो कहते हैं कि जो कंप्लेनेंट है बंदा, वो कुछ अरसे पहले तक एक दूसरी सियासी जमात में था और इलेक्शन से कुछ अरसा कबल वो इस सियासी जमात में आ गया और उसका दूसरी वही जो पुरानी जो उसकी पार्टी थी उसके बंदे के साथ तनाजा चल रहा था। और जो फायरिंग का जो वाकया बताया जा रहा है, एग्जैक्टली ये भी रिवील नहीं हो सका है कि वहां पर रैली हो भी रही थी या रैली वहां से गुजर रही थी। उस गाड़ी पे जरूर फायर हुआ है। पुलिस का ये कहना है कि अभी एफआईआर जब दर्ज की जाएगी तो उसमें बाकायदा जो है उसका शिकायत गुजार का कहना है कि वो नॉमिनेट करेगा बंदे को, जिसके बाद मजीद सूरत वाज़ हो सकती है। मशकूक ये इसलिए हो रहा है कि इसको फायरिंग का वाकया तो जरूर हुआ है, लेकिन उसमें ये एग्जैक्टली वायरल नहीं हो सका कि ये रैली थी या नहीं थी, क्योंकि छोटी छोटी टोलियों की सूरतों में रैलियां इलाकों में निकल रही हैं। लोग 8-8, 10-10 मोटरसाइकिलों में निकलते हैं झंडे लेके अपनी पसंदीदा सियासी जमात के या अपने उम्मीदवार के जो आजाद लड़ रहे हैं उनकी लिए रैलियां निकालते हैं। इसमें छोटे मोटे वाकये जरूर हो रहे हैं, इसलिए इसको अभी तक एग्जैक्टली ये नहीं कहा जा सका है कि ये रैली पर फायरिंग थी या नहीं थी या नहीं। अच्छा आतिफ रज़ा, ओवरऑल आप फील्ड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, सूरत हाल देख रहे हैं, इलेक्शन के दिन जैसे जैसे करीब आ रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि सियासी कारकुनान जो मुख्तलिफ सियासी जमातों के अंदर मौजूद हैं उनका पारा थोड़ा सा हाई दिखाई देता है। तसादुम, नारेबाजी एक मिनट में फ़िज़ा बन जाती है, ऐसी जो सूरत हाल को कशीदा कर देती है और उसके बाद हम ये देखते हैं कि जानी नुकसान का भी सामना करना पड़ता है। तो इस ज़मन में बिलखुसूस सियासी जमातों के जो लीडरान हैं उनकी जानिब से किस तरह का रवा रखा जा रहा है, किस तरह की हिदायत जारी की जा रही हैं? क्योंकि हमने भी एक अपने प्रोग्राम में बात करने की इस पर कोशिश की थी, तो हमने जानने की कोशिश की थी, तो वहाँ डिफ्यूज़ की बात की जा रही है कि सिचुएशन को, इन जज्बात को डिफ्यूज़ किया जाए, कम किया जाए, इस कशीदा सूरत हाल में कमी आए, उस पर काम किया जाए। मगर जब आप ग्राउंड पर देख रहे हैं तो इस सूरत हाल के अंदर क्या सामने आ रही हैं चीज़ें? अली बिल्कुल, अभी जो कुछ दिनों पहले नाज़िमाबाद में वाकया हुआ था, इसके बाद सियासी पारा काफी गर्म हो गया था और काफी जो है ना दोनों मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से जो है इसके ऊपर थोड़ा सा रेजिस्टेंस और एग्रेशन दिखाई जा रही थी। ताहम वक्त के साथ साथ इसमें थोड़ी सी कमी जरूर आई है। कुछ जगहों पर ऐसा होता है कि इलाकों में लोग आते हैं, जज्बात में आके नारेबाजी के दौरान कशीदगी आती, जैसे अब से कोई तकरीबन 2 घंटे पहले नॉर्थ कराची के इलाके में भी 2 सियासी जमाती कारकुनान एक दफ्तर के सामने खड़े हो गए थे और नारेबाजी हुई थी। ताहम वहां पर कोई ऐसा वाकया नहीं हुआ कि इसमें कोई जख्मी हो सके। सियासी जमात के रहनुमाओं जो इलाकाई रहनुमा हैं उनकी जानिब से ये जरूर कहा जा रहा है लोगों को, अपने कारकुनों को, कि पूरा मन रहे हैं और उनको पीछे भी कर रहे हैं। ताहम अभी तक जो है अली इसमें एक चीज देखने वाली जरूर है कि जो नाज़िमाबाद वाला वाकया जो कुछ दिनों पहले हुआ था उसके बाद अब इस वक्त कदर किसी हद तक बेहतरी है। लेकिन अगर हम ऑन दी अदर हैंड देखें तो इस वक्त जो अगर पुलिस ऑफिशियल्स और दीगर हुकाम से हमारी बात हुई है तो कराची में मुख्तलिफ 7 अजला हैं, इसके अंदर मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन को बहुत ज्यादा हसास करार दिया गया है। जिसमें अगर हम जिला गरबी की बात करें तो जिला गरबी के तमाम पोलिंग स्टेशन को हसास करार दे दिया गया है। इसी तरह अगर जिला शर्की की बात करें तो जिला शर्की के 400 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन को इंतहाई हसास करार दिया गया है। दीगर अजला में इसकी तादाद थोड़ी कम है, लेकिन गरबी के बाद सबसे ज्यादा शर्की को जो है यहाँ के पोलिंग स्टेशन को हसास करार दिया गया है और यहाँ के बेशतर पोलिंग स्टेशन में फौज तैनात किए जाने का भी इम्कान है, जबकि पुलिस और रेंजर तो 100% वहाँ पर डिप्यूट हो। अच्छा आतिफ, थोड़ा सा इस हवाले से बताइएगा कि पोलिंग स्टेशन पे कुछ हिदायत ऐसी भी सुनने में आ रही थी कि जी आपका जो मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल है वो पोलिंग स्टेशन के अंदर उसका इस्तेमाल को मना किया जाएगा, ममनू होगा। साथ साथ ये जो पोजीशंस होती हैं लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की वो कहाँ पर होंगी, ज़रा इसके ऊपर भी बात बता दें, क्योंकि जब सूरत हाल को काबू करना होता है तो पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों का होना, उनकी पोजीशंस का बड़ा होता है कि अगर ये भी बात नाज़रीन तक पहुँच जाए कि अफराद अंदर भी होंगे बाहर भी होंगे। बिल्कुल अली, अगर हम माजी की भी इलेक्शन को देखा जाए जैसे 2013, 2018 ये इसके अंदर बड़े हसास इलेक्शन जरूर हुए थे, तो उसी तरह के उसी पॉलिसी को लेके चला जाएगा। और जहाँ तक रही बात, इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा ऑर्डर जारी कर दिया है कि गैर मुतल्लिका अफराद का पोलिंग स्टेशन में दाखिला बिल्कुल ममनू होगा और उसी के साथ साथ मोबाइल फोन के इस्तेमाल में पाबंदी होगी। अच्छा, 2018 के इलेक्शन में भी हमने देखा था कि बेशतर ऐसे पोलिंग स्टेशन जिनको हसास या इंतहाई हसास करार दिया गया था वहां पर बाकायदा पोलिंग स्टेशन के अंदर मोबाइल फोन गेट पे ही मना कर दिया गया था, जिससे बहुत सारे पोलिंग स्टेशन पे वोटर्स और जो सिक्योरिटी पे तैनात एहलकार थे इनके साथ बहस और वाकयात रोनुमा होते रहे थे कि अगर हम अंदर मोबाइल फोन नहीं ले जा सकते तो हम अपना मोबाइल फोन कहाँ रखें। तो बाकायदा बहुत सारे वोटर्स वापस जाते थे
اپنے بندوں کو کوئی دور ہو یا گھر قریب ہو تو وہاں واپس موبائل فون رکھ کر آتے تھے۔ اچھا ایک مسئلہ اور بھی، اگر آپ کو پولنگ اسٹیشن جانا ہے تو باہر جا کے بہت سارے لوگ موبائل فون سے اپنا جو ہے وہ چیک کرتے تھے کہ ان کا کون سا پولنگ اسٹیشن یا پولنگ بوتھ نمبر وغیرہ کیا ہے، وہ چیک کر لیتے تھے، ان کے بعد کو دوبارہ جانا پڑتا تھا۔ تو اس طرح کی چیزیں جو ہے نا، جس سے جو ہے نا تھوڑی سی تلخ کلامی چیزیں سامنے آئی تھی۔ حساس اور انتہائی حساس پولنگ اسٹیشن میں اندر اور باہر دونوں پولنگ اسٹیشن کے اوپر جو ہے وہ رینجرز اور پولیس کی نفری تعینات رہے گی، کیونکہ نارمل پولنگ اسٹیشن کے اندر صرف اندر تعینات رہے گی تاکہ اندر کسی طرح کی صورتحال خراب نہ ہو۔ اس حوالے سے ہماری پولیس آفیشل سے بھی بات ہوئی تھی۔ پولیس آفیشل نے بولا کہ تمام اسٹیک ہولڈر کے درمیان اس حوالے سے روزانہ کی بنیاد پر اجلاس ہو رہے ہیں۔ گزشتہ روز بھی ڈی جی رینجرز کی صدارت میں ایک اہم اجلاس ہوا تھا جس میں اس تمام امور کے اوپر بات چیت ہوئی تھی، اور اس کے لیے مزید جو ہے اگلے ایک دو روز میں فائنلائز کر لیا جائے گا کہ ایگزیکٹلی انتہائی حساس پہ کتنی ڈپیوٹیشن ہوگی۔ ویسے آپ لاسٹ کمنٹ کر دیے گا کہ صورتحال آپ کو کیا فیل ہو رہی ہے، کس طرح کا ٹیمپرمنٹ ہے، کس طرح کا آپ الیکشن دیکھ رہے ہیں؟ یہ عاطف کے صورتحال قانون نافذ کرنے والے ادارے تو بہرحال اپنی کوشش کر رہے ہیں، مگر دوسری طرف بہت سارے شرپسند عناصر بھی ہوتے ہیں، بہت سارے ایسے۔ بالکل علی، اگر ہم ملک کی پوری صورتحال دیکھیں تو نہ صرف کراچی بلکہ ملک بھر کے اندر کچھ اس طرح کے واقعات ضرور رونما ہو رہے ہیں، اور اس کے تناظر میں دیکھا جائے تو یقینی طور پر آنے والے دنوں میں مزید گرما گرمی کا خدشہ ضرور ہے۔ تاہم دوسری جانب یہ پولیس اور دیگر ادارے جو ہیں بہت پر امید ہیں کہ وہ اس کے لیے تمام تیاریاں کر رہے ہیں۔ ابھی مختلف شرپسند عناصر جیسے علیحدگی پسند تنظیموں کی جانب سے اس طرح کے چھوٹے موٹے واقعات رونما کیے جاتے ہیں اور وہ اپنی ہائپ کریٹ کرنے کے لیے چیزیں سامنے لا رہے ہیں۔ ٹھیک، ہوپ کر سکتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ساری چیزیں بہتری کی طرف جائیں اور تمام معاملات انشاءاللہ۔ عاطف رضا بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ انشاءاللہ امید بھی یہی ہے اور کوشش بھی یہی ہے، تمام ادارے جس طرح اپنی حکمت عملی بنا رہے ہیں اس بنیاد پر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں بالکل قانون نافذ کرنے والے جس طرح کر رہے ہیں تو صورتحال قابو میں رہے۔ ناظرین بریک کا وقت ہوا ہے، بریک پر جا رہے ہیں، پھر حاضر ہوتے ہیں۔